سب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ شاید بہت میں اس سے ایگری نہیں کروں گا کیونکہ باقی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان میں ایک ڈویژن ہے, ڈفرینس ہے. دیکھیں 3 بنیادی طور پہ دھڑے ہیں یہاں پر. ایک پیپلز پارٹی ہے, ایک پی ایم ایل این ہے, اور تیسرا دھڑا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا. اور پی ایم ایل این میں بھی کم از کم 2 دھڑے ہیں, ایک شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہے, تو ان کا دھڑا. اب ان سارے جو 4 بنیادی دھڑے ہیں, باقی تو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں نا, محمود اچکزئی, این پی, وہ تو دے آر نائدر ہیئر نار دیر. ان 4 دھڑوں کے اندر اپنے اپنے مفادات ہیں, اپنا اپنا طریقہ دیکھنے کا. مولانا فضل الرحمان, نواز شریف اور مریم جو ہے, جو دھڑا ہے, یہ بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہے, جو ہارون رشید صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات کی ہے نا, اس کو ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ جب ہارون رشید صاحب نے 18 تاریخ کو یہ کہا تھا کہ ان کو ایک ذرائع نے بتایا کہ فروری کے آخر میں اگر ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے, ایک اسلام آباد شٹ ڈاؤن ہو جائے, تو ایک امریکہ کا, ایک عرب, ایک کنٹری کا پلان ہے کہ ایک حکومت کو اس طرح سے پیرالائز کر کے ہٹایا جا سکتا ہے اور ایک انٹرم گورنمنٹ لائی جا سکتی ہے. تو جب پی ایم ایل آپ اس تجزیے کو اہمیت دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہیں سے ان کو کچھ پتا چلا, شاید بہت ایکوریٹ نہ پتا چلا, لیکن اگر آپ ایک بہت بڑا, سب اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ جب آپ اگر وہیں سے پتا چلا ہو جہاں سے پتا چلنے کا وہ پہلے بھی دعویٰ کرتے رہے, اگر ڈاکٹر دانش کے ساتھ آپ نے وہ ٹکڑا دیکھا ہو نا جو 23 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو ڈاکٹر دانش نے کیا, جس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اب آ گئی ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ جو جمہوری طاقتیں جو کریں گی ان کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کھڑی ہوگی اور ہماری اس میں ایک مدد تھی. بڑا انٹرسٹنگ ٹکڑا ہے, اگر آپ پروڈیوسر صاحب کو کہیں کہ آپ کو دکھائے. تو پی ایم ایل این کا اصرار کرنا کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی کا پیچھے ہٹ جانا جو ہے یہ تھوڑا سا معنی خیز ہے. یعنی پیپلز پارٹی چیز کو پارلیمنٹ میں لے جانا چاہتی ہے, جبکہ مولانا فضل الرحمان اور پی ایم دونوں یہ کام کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ پھر میں سڑکوں پہ نون لیگ کیوں سڑک پہ آنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کیوں عدم اعتماد کی بات کر رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو سیریس اسٹیک ہولڈر ہے سسٹم کے اندر. پیپلز پارٹی تو ایک سیریس اسٹیک ہولڈر ہے نا سسٹم کے اندر. پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ اور کراچی شہر کی حکومت اس کو لوز کرنا نہیں چاہتے, اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے. وہ تو کچھ نہ کچھ اپنے لیے ڈیل یا کنسیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اس میں معاملات طے بھی کر لیے ہوں, تو وہ تو ایک سیف پلے کرنا چاہتے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کے پاس, نواز شریف صاحب کے پاس اور ظاہر مولانا کے پاس اس وقت ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. وہ ایک ڈیسپریٹ گیم ہے اور ایک ایکسٹرنل گیم بھی ہے جسے ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کے باہر کی بھی ایک ریجنل سیاست بھی ہے. وہ آپ کے خیال ہو سکتا ہے ان کی پشت بنائی ہو, یا آپ اس بات ہمیں کم از کم اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ موحد صاحب مجھے پتا تھا یہ امریکہ جائیں گے پہلے سوال میں, بائیڈن تک پہنچیں گے, امریکہ سے کم بات نہیں کرتے. مضبوط دھڑا ہے, مضبوط دھڑا. اور ہارون رشید صاحب کسی نے بنا کے گئے. ہارون رشید لیکن وہ کہہ رہے ہیں یعنی مولانا صاحب کے مجھے تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یعنی یہود و نصارہ کی سازشیں, طاغوتی قوتیں. لیکن یہ کلاس صاحب یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کیا یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کیا؟ یعنی کہ میری اپنی ایک رائے, 16 تاریخ کو جب پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا, تب وہاں تھا میں, اور ایک رات پہلے ایک نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, تب میری یہ رائے تھی اور نون لیگ کی لیڈرشپ دیکھ میں کہ بھائی یہ معاملہ کر کے پیپلز پارٹی نے الٹیمیٹلی وہاں تک ہرگز بھی نہیں جانا جہاں تک آپ نے جانا ہے. اور انہوں نے کہا پتہ نہیں وہ دل سے کہا نہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, پیپلز پارٹی آخر تک ہمارے ساتھ رہے گی, ہر حد تک جائے گی, کیونکہ اگر وہ نہیں گئی ہمارے ساتھ تو وہ ان پاپولر ہو جائے گی عوام میں. میں نے اس تجزیے سے ایگری نہیں کیا. سوال میرا یہ کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان سیاسی پنڈتوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہی ہونا ہے. یہ کوئی اگین وہ بھی ہماری طرح انسان ہے کہ اوپر سے اترے تو نہیں ہے کہ جو انالیسس کر کے بیٹھیں گے, جو نتائج وہ انٹسپیٹ کریں گے یہ ہو سکتا ہے وہ اسیسمنٹ. پالیٹکس میں کوئی آپ کے پاس فیکٹس تو نہیں ہوتے نا, پہلے بیٹھو کہ ڈاکومنٹ تو نہیں ہوتا, پیپر کیلکولیشن تو نہیں ہے 2+4 اس میں نتیجہ نکلا. اسیسمنٹس ہوتی ہیں, اپنا آپ کا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تجربے ہوتے ہیں, تجزیے ہوتے ہیں, کس کا بہتر تجزیہ نکلتا ہے تو آپ اس کے مطابق اپنی پالیسی آگے اسٹریٹجی بنا دیں. نون لیگ نے اپنے تجزیوں کی بنیاد اپنی خواہشات کو تو نہیں بنا میرا خیال ہے مریم کا وہ جو اس کی بڑی خوبصورت اس کی چیز ہے نا, اس کی گاڈ فادر کی میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, اس کو ماریو پوزو کا جو ناول ہے, وہ کہتے ہیں جب آپ اپنے آپ کا جو ہوتا ہے نا اینیمی ہوتا ہے, آپ اپنے اینیمی سے محبت کرتے ہیں, نفرت نہیں کرتے. جب آپ اسے نفرت شروع کر دیتے تو آپ کی ججمنٹ جو ہے نا کلاؤڈ ہو جاتی ہے. آپ پھر اپنے اگین اینیمی کے حوالے سے ایک اس کی نیوٹرل قسم کی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے, وہیں مار کھاتے ہوتے ہیں. لہذا دشمن کو وہ کہتے ہیں اپنے قریب رکھا کریں, دوست کی طرح رکھیں اور اس کو پھر ریڈ کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. اب یہاں سے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو مسئلہ ہو, ونڈکٹیونیس, ریونج, غصہ, اینگر, وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اسپیشلی جو لاہور کا جلسہ ہوا تھا وہاں سے ان کا جو وہ ٹیمپو تھا نا وہ ٹوٹا ہے. اور اس کو لاہور والے جلسے کو میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک بڑی ہائپ بھی تھی, ان کا اپنا شہر بھی تھا, تمام لوگوں کی آنکھیں بھی تھیں, اور حکومت بھی اسی پہ ججمنٹ آ کے اپلائی کر رہی تھی, میڈیا بھی کہہ رہا تھا. اور اس کا مریم نواز صاحبہ کا وہ ٹیسٹ تھا, بیسیکلی پی ٹی ایم کا نہیں تھا, وہ پی ٹی ایم واز ناٹ آن ٹرائل, مریم نواز واز آن ٹرائل. اور وہ وہاں سے لوگ وہ آ کے بہر نہیں
उसमें से निकाल सके। इनके पास बड़ा अच्छा टाइम था, ये डेफर करते उसको, ये कह के कोरोना की वजह है यहाँ पे ऑनरेबल इनको फेज 7 इनको लेनी चाहिए। बट दे वर एक्चुअली बिलीविंग ना कि बहुत ही बड़ा जलसा हो जाएगा। रैलियां तो उस तरह ही आई थी ना एक मर्तबा, बटकड़ाइयां रैलियां। सो वहां से मरियम नवाज साहबा का एक अपना एक उस पे है। अच्छा, इसमें 3-4 पार्टीज जो अभी उसमें कह रहे थे हमारे दोस्त कह रहे थे उस पे पीर ज़ादा साहब कि पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर, बिल्कुल ठीक बात, उनके पास हुकूमत है, वो क्यों उसको आके अपनी खराब करें, उनका माल पानी चल रहा है, उनके खर्चे निकल रहे हैं तो वो क्यों खराब करेंगे। लेकिन आज कैबिनेट में जो हुआ है वो बड़ा इंतहाई मेरा ख्याल है टोटल अपोजिट। इमरान खान साहब ने 2-4 फैसले किए जो मेरी खबर है आपके साथ मैं कैबिनेट के शेयर करूं। आज जब उन्होंने कमीशन बनाया है, इसका ब्रॉड शीट पे कमीशन जिसमें शेख अजमत साहब को रखा गया, उसमें 2-3 चीजें उन्होंने मजीद, सिर्फ सरे महल नहीं रखा, उन्होंने जनीवा में जो आपको याद होगा ये थे शम्सुल हसन साहब, जो जेम्स वो खेले जा रहे थे जो जी वो जेम्स बॉन्ड जो गए थे लंदन से गए थे वहां पे टोपी सारी चीज स्टाइल के साथ। आज इमरान खान साहब ने वो भी उसमें उन्होंने डलवाई हैं, ये जो TORs में ये भी डलवाया है कि ये पता करें जो वहां से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत बॉक्सेस जो थे वो गायब करवाए थे वाजिद शम्सुल हसन साहब एंड कंपनी ने, जरदारी साहब ने, वो कौन चोरी कर गया, किधर गए, कहां पे गए, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा किधर गया है। ये तो पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा मजीद एक उसको टाइट करने वाले रगड़े वाली बात है। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन भी तो हो सकती है जो आप कह रहे हैं, इसमें आप बताएं क्या। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनको स्पेस दे भी रही है जैसे उसमें कह रहे हैं इमरान खान साहब स्पेस, यही मेरा सवाल था, वो उसको साथ वो शुक्र है आपने कह दिया तो ये बात जरा नाजुक थी तो ये आप पे पड़ेगी। ये अच्छा है, ये वैसे रऊफ साहब के ऊपर ही डालना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं, अब मैंने सवाल चेंज कर दिया, अब मेरे सवाल क्लासरा साहब के मुताबिक चेंज कर दे, मेरे पास आते हुए चेंज कर दे। अब मैं ये पहले मैं अपना सवाल बनाने लगा था, मुझे अच्छा एक मौका मिल गया कि मैं कह रहा हूं क्लासरा साहब के ख्याल में ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के मामलात कहीं बेहतर हो रहे हो, इन्होंने लफ्ज एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल किया है और ये बात इमरान खान साहब को ना भा रही हो इसलिए वो कह रहे हो रगड़ो, ऐसा मुमकिन है भट्टी साहब? क्लासा साहब का ख्याल? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि ये मफरूजा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि उनको मिल रहा है सिंध हुकूमत बचना ही, सिंध हुकूमत में मौजूद होना, सिंध हुकूमत कायम रखना। वो अपनी गेम भी तो कर सकते हैं कि हम क्यों ना सेनेट में जाए। उन बल्दियाती इंतखाबात 85 में मफरूजा गलत है क्योंकि मामलात बेहतर हो रहे हैं। नहीं, अभी मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है, ये फिर क्यों दायर हुआ है? अभी उनके और उस इस्तिस्ना एक में खत्म हुआ है, वैसे ही जारी, वैसे ही नहीं जारी हैं, वैसे ही जारी हैं। आज जो चेयरमैन नैब ने कहा है कि कोरोना नहीं, बात बिल्कुल ठीक है कि ये लगा देना चाहिए कि कोरोना भी नैब की वजह से फैला है। तो आपके ख्याल में ये तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी की कुर्बतें हो रही हैं? तासुर गलत है? पीपल्स पार्टी 85 से आज भी पिछता रही है कि हमने वो क्यों बाइकॉट किया। बीबी ने कहा, ओपनली कहा था कि पीपल्स पार्टी कभी भी ना ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने जीता ना, अरबाब के खिलाफ जीता ना, तो उन्होंने वो क्यों बाइकॉट करें? मरियम नवाज साहब की ख्वाहिश पे करते, नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड में बैठे, उनकी ख्वाहिश पे दमादम मस्त कलंदर कर दें, क्यों कर दें? सिंध भी गवा दें, सिंध गवा दें तो सिंधियों को तो बड़ा फायदा होगा, वो तो खुश होंगे चलो, लेकिन पीपल्स पार्टी टूट जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध ने पीपल्स पार्टी को मुतहद रखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जरदारी साहब कहाँ बैठे हुए हैं? कराची में। सारे ओमनी वाले कहाँ हैं? कराची में। मुराद अली शाह कहाँ हैं? कराची में। इज्जत नफ्स किसकी मजरू होती है अगर रेफरेंस दायर हो? वजीर आला की। वजीर आला किसका है? सिंध का। सारे प्रोटोकॉल कहाँ के हैं? सिंध के। सारे खर्चे कहाँ से हैं? सिंध के। सारे झगड़े कहाँ से? 18वीं तरमीम के बाद सिंध एक मुल्क है। तो वो पागल हैं कि एक मरियम नवाज साहिबा के कहने पे दमादम बस नवाज शरीफ साहब वो तो कहते यही थे ना, उन्होंने कहा था कि ये दरिंदा है, धरती का नासूर है, इसको अब मैंने माफ किया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा, इस पे ये मुगल आजम है, इस पे मैं कभी एतबार नहीं करूंगा। अंदर से तो वो वही है ना, बाहर से सर्वाइवल के लिए कुछ कर रही है, किसी के कहने पे नहीं कर रही, दबाव पे नहीं कर रही, या रियायतें हासिल करने के लिए नहीं कर रही। रऊफ क्लासा साहब का एक फिक्रा है, अप्रोच है। रऊफ क्लासा साहब का फिक्रा है, अगर रऊफ क्लासा साहब यहाँ होते तो वो ज्यादा बैठे साथ तशरीफ रखते हैं। अच्छा, रऊफ क्लासा साहब और फिक्रा भी वैसे मैं ब्रेक में बताऊंगा आपको, जो मैंने सुना है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हां, रऊफ साहब कि ये जब भी फंसते हैं तो एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करते हैं। कभी वो उसके कंधे पे मिसाके जमहूरियत कर लेता है, कभी वो उसके कंधे पे मिसाके जमहूरियत। इस मर्तबा उन्होंने कंधा इस्तेमाल किया, निस्बतन बेहतर खेला और निस्बतन बेहतर पोजीशन। अब ये अगर ये मफरूजा करें कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको दी, अगर ये करें तो पीपल्स पार्टी फायदे में, गेन में, क्या कमाल है। लेकिन ये है कि दिया किसने? अदालतों ने दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने दिया, सारों ने मिलकर दिया, पॉसिबल नहीं लगता। अच्छा, पाकिस्तान की मैं नहीं कह रहा ऐसा हुआ होगा,
لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بہت اسٹیبلشمنٹ اور ہر- عدلیہ کا ہر- نیکسس ہو. یہ دھرتی- میں نہیں کہہ رہا آج ایسا ہو رہا ہے, نہیں، بہت لیکن دفعہ ایسا- ہوا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہوا نہیں ہے کیا؟ ماضی میں تو ہوتا بہت تو دفعہ رہا ہے نا, اس مرتبہ- ملک قیوم, شہباز شریف, میں کہہ رہا ہوں سیف الرحمن. اس مرتبہ بڑا عمران خان اوپر بیٹھا ہوا ہے. ماضی کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں عمران خان اوپر وزیر اعظم نہیں بیٹھا ہوا. آج عمران خان بیٹھا, وہ کوئی بھی ایسی کوشش ہوگی اس کو ناکام بنا آل دے گا. آؤٹ آئے گا, آل آؤٹ آئے گا, اور آل آؤٹ آج جو کابینہ میں انہوں نے کہا ہے کیا ہے وہ آل آؤٹ ہی تو نہیں ہے کہ آل آؤٹ. اور پھر دوسری ہم جو مفروضے بناتے ہیں کہ یہ فلان جو میثاق کی بات کر رہا تھا, اتحاد کی بات کر رہا تھا, وہ بھی اندر, وہ جو بات کر رہا ہے اتحاد کی وہ بھی اندر, وہ جو ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. تو وہ عمران خان آل آؤٹ جائے گا, کبھی بھی یہ نہیں میں ہوگا. بریک کے بعد پھر آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ تم نے تجزیہ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.